کیا آپ جانتے ہیں کہ مقام ابراہیم کہاں واقع ہے؟ اور کیا آپ نے مقام ابراہیم کی داستان سنی ہے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون سا ایسا مبارک پتھر ہے جو حجر اسود کے علاوہ بہشتی پتھر کہلاتا ہے؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ مقام ابراہیم خانہ کعبہ کے قریب واقع ایک پتھر کو کہا جاتا ہے جس پر حضرت ابراہیم کے پاؤں کے نشانات ہیں۔ اصطلاح مقام ابراہیم سے مراد وہ چٹان یا پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے دوران کھڑے ہوئے تھے۔ اسلامی تاریخ کے مطابق جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پتھر بھیجے تھے تاکہ ان کو بچھا دیں، اس جگہ وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے معجزانہ طور پر دیوار کی طرح بلند ہونے لگا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانات لگائے۔ ابراہیم اپنی اولاد کے لیے یاد دہانی کے طور پر یہ پتھر کا ایک بڑا بلاک ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کھڑے تھے جب وہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حکم الہی کی پیروی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل نے خانہ کعبہ کی بنیاد کی تعمیر شروع کی۔ تاہم ایک وقت ایسا آیا جب کعبہ کی دیواروں کی اونچائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل رسائی ہو گئی۔ اس وقت وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے اٹھ کھڑا ہوا، یہاں تک کہ دیواروں کی تعمیر مکمل کر لی گئی۔ یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں دبنے سے پتھر نرم ہو گیا تھا جس سے ان کے پاؤں کا نشان بن گیا۔ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد مقدس پتھر کو خانہ کعبہ کے مشرق کی جانب چھوڑ دیا گیا۔ اپنی خلافت کے دوران حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ پتھر کو مشرق کی جانب سے کعبہ کے سامنے کی طرف لے جائیں۔ جگہ کی تبدیلی اس لیے کی گئی کہ طواف کے دوران مسلمانوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تاہم آج وہ پتھر اس مقام پر موجود ہے جہاں پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں 2 رکعت ادا کی۔ قرآن کریم نے اس مقام کو زمین پر خدا کی واضح نشانیوں میں سے قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کو اس مقام پر نماز پڑھنے کی تاکید کی ہے۔ یہ پتھر اس وقت ایک سونے کے فریم میں خانہ کعبہ سے 13 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ مقام ابراہیم کی اصلی جگہ خانہ کعبہ سے متصل ہے۔ واجب طواف کا محدود خانہ کعبہ اور مقام ابراہیم کا درمیانی فاصلہ ہے اور نماز طواف اس کے پیچھے پڑھی جاتی ہے۔ قرآن کریم کی 2 آیتوں میں مقام ابراہیم کی طرف اشارہ ہوا ہے اور اسے زمین پر خدا کی واضح نشانیوں میں سے قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کو اس مقام پر نماز پڑھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 125 وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور حکم دے دیا کہ مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 97 فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخل کان آمنا، اس میں کھلی ہوئی نشانیاں مقام ابراہیم علیہ السلام ہے اور جو اس میں داخل ہو جائے گا وہ محفوظ ہو جائے گا۔ اس مربع نما پتھر کی اونچائی 20 سینٹی میٹر اور طول عرض تقریباً 4 سینٹی میٹر اور اس کا رنگ سفید مائل پر سرخ اور پیلا ہے۔ اس پتھر پر 10 سینٹی میٹر گہرا پاؤں کا نشان پایا جاتا ہے جس میں انگلیاں واضح دکھائی نہیں دیتی۔ پرانے زمانے سے لوگوں کا اس پتھر سے متبرک ہونے کے لیے ہاتھ لگانے کی وجہ سے اس کا بلائی حصہ قدرے بڑا ہوا ہے۔ اب بھی اس پتھر پر موجود پاؤں کا نشان 27 سینٹی میٹر لمبا، 14 سینٹی میٹر چوڑا اور گہرائی 22 سینٹی میٹر ہے۔ 2 پاؤں کے درمیان 1 سینٹی میٹر کا باریک فاصلہ موجود ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب خداوند عالم کی طرف سے حضرت ابراہیم کو لوگوں کے حج کی طرف دعوت دینے کا حکم ہوا تو حضرت ابراہیم اس پتھر پر کھڑے ہو کر لوگوں کو خدا کا حکم سنایا کرتے تھے۔ اس وقت ان کے پاؤں کے نشانات اس پتھر پر رہ گئے ہیں۔ ایک اور روایت کے مطابق پاؤں کے نشانات اس وقت پتھر پر رہ گئے جب حضرت ابراہیم اس پر چڑھ کر خانہ کعبہ کے بلائی حصے کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے۔ اس پتھر کو حجر اسود کی طرح مقدس اور بہشتی پتھروں میں قرار دیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اس طرح نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے کہ یہ پتھر ان کے اور خانہ کعبہ کے درمیان قرار پاتا تھا۔ پیغمبر اکرام بھی مکے میں اسی طرح نماز ادا کرتے تھے۔ تاریخی منابع کے مطابق خلیفہ دوم کے زمانے تک یہ پتھر زمین پر ہی تھا۔ ان کے دور خلافت میں اشہل نامی سیلاب نے اس پتھر کو جا بجا کیا، لیکن خلیفہ کے حکم سے اس پتھر کے لیے اپنی پرانی جگہ ایک سٹینڈ تیار کیا گیا۔ 2 صدی ہجری میں اس پتھر کو کئی جگہوں سے ٹوٹ کا شکار ہوا تھا۔ چاندی کے ذریعے جوڑا گیا اور اس کے اوپر سونے کا کور بھی چڑھایا گیا۔ بعد میں اس کی مزید حفاظت کی خاطر اس کے اوپر ایک چھوٹا سا گنبد بنا دیا گیا جس کے چاروں اطراف میں لوہے کے بنے ہوئے پنجرے نصب کیے گئے
हैं। सन 1386 शमसी तक इसके ऊपर लकड़ी का एक छत बना हुआ था जो तवाफ करने वालों के लिए मज़ामत ऐजाद करता था, जिसकी बिना पर सऊदी हुकूमत मकाम इब्राहिम को बाब बनी शीबा के पास मुंतकिल करना चाहती थी, लेकिन मुसलमानों की मुखालफत की वजह से ये काम अमली नहीं हुआ। मौजूदा दौर में मकाम इब्राहिम के ऊपर लोहे का सतून बनाया गया है। इस सतून के इतराफ में लगे हुए शीशों के जरिए पत्थर पर मनकूश पाँव के निशानात को देख सकते हैं। मकाम इब्राहिम खाना काबा से तकरीबन 13 मीटर फासले पर है। बाज़ अहले सुन्नत मौरखीन मुअतक़द हैं कि मकाम इब्राहिम फतह मक्का तक खाना काबा के अंदर महफूज था और फतह मक्का के बाद पैगम्बर अकरम ने इसे बाहर निकाला और खाना काबा के साथ नस्ब फरमाया। इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मालूमात। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।